اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہشتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے رب کائنات۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو چلتے ہیں اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سریر خامہ کی کتاب کھولیں گے، اس نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور آخر میں الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سریر خامہ نمبر 3 کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 نکالیں۔ سب سے پہلے ہم نظم کے مصنف کا نام دیکھتے ہیں، نظم کے شاعر کا نام دیکھتے ہیں۔ شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی اور نظم کا نام ہے رب کائنات، یعنی کائنات کے رب، کائنات کے وارث، کائنات کے والی۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا۔ گو حکم تیرے لاکھوں یاں ٹالتے رہے، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ ان کی نظر میں شوکت جستی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ تو اس نظم میں دراصل شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے شعر میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ روز ازل سے ہے اور روز ابد تک رہے گی۔ جب یہ دنیا قائم نہیں ہوئی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور وہ وقت کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے تب بھی اللہ کی ذات قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، اللہ کا جو روب ہے، وہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی قائم رہنے والا ہے۔ اس کے بعد شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو جاننے والے ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو صحیح میں مومن کہلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو مانتے ہیں، وہ بھی حیرت میں ہیں، وہ بھی اس شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کے لیے چلانا کتنا مشکل ہے۔ اللہ واقعی اپنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکر ہیں یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان پر بھی یہ سکتہ چھایا ہوا ہے۔ گو بے شک وہ اللہ کو نہیں مانتے، مگر وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے ماننے پر بضد ہیں کہ واقعی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو کہ ہم میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہے، اور جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا حکم ٹالتے رہے یعنی اللہ کو نہ مانتے رہے۔ اب اس میں نہ ماننے والوں میں صرف اور صرف منکر لوگ شامل نہیں ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہاں ٹالتے رہے سے مراد شاعر کی یہاں پہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مطلب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، ایک وہ لوگ بھی ہیں وہ بھی نہیں مانتے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، جیسے کہ ہم میں سے کچھ مسلمان لوگ اگر وہ اللہ کو ایک بے شک مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان سب کو نہیں مانتے۔ تو شاعر نے دراصل ان لوگوں کو، دونوں قسم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو نہیں مانتے اللہ کو لیکن اس کے باوجود ان کے دل سے بھی اللہ کا خیال نہیں ختم ہوتا۔ اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہم پر اگر خوشیوں کی برسات اگر ہر وقت ہوتی رہے گی تو ہم بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں اپنی یاد دلانی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات ہماری رسی، وہ جو ہمیں ایک ڈھیل ملی ہوتی ہے، اللہ فوراً سے وہ رسی کھینچ لیتا ہے اور ہم فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ تیرے جو حکم ہے نا اس میں جو قید میں لوگ ہیں، اللہ کی قید سے کوئی انسان نکل نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں زندگی کے جس بھی موڑ پر پہنچیں، جتنا اوج و کمال دیکھ لیں، لیکن وہ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کائنات میں موجود ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہے۔ اس کے بعد شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو
غرور اور تکبر ہے نا، وہ کسی انسان کے لیے نہیں بنا، یہ اللہ کی ذات کو جچتا ہے کہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی جچتی ہیں، یہ کسی انسان کے اندر ہونا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں عزیز کر رکھی ہے، یعنی اپنا مال، اپنی جائیداد، ہم نے جس چیز کی ذخیرہ اندوزی اگر کسی نے اپنی زندگی میں کی ہے، وہ آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، جو بھی کوئی آپ کے خاندانی رشتہ دار، آپ کے دور پار کے رشتہ دار، جو بھی کوئی ہیں، آپ جن سے آپ بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں، وہ سب آپ کی زندگی میں ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں پیدا کرنے والا خالق ہے اور اس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو پیدا کیا، جس کی دسترس میں سب کچھ ہے، ہمیں اس کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا اپنی جو ان کی شاعری کا انداز ہے، اپنی شاعری کی باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو میری جو شاعری ہے یا میرا جو انداز بیاں ہے، میرا انداز تکلم ہے، وہ اس قدر دیدہ زیب اور دل فریب اور شائستہ ہے کہ جس کو سن کر سب لوگ مست ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میرا انداز بیاں اس قدر دل فریب ہے۔ تو نظم کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دی۔ آگے ہم چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف، چیدہ چیدہ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ کا لفظ آشنائی، اس کا مطلب ہوتا ہے واقفیت یا جان پہچان، ابد جس کی انتہا نہ ہو یا ہمیشہ، ازل زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو یا ہمیشہ، جلال بزرگی بڑائی، روب و داب سکتہ، وحشی بے حس و حرکت ہونا، شوکت روب یا دبدبہ، عارف کا مطلب ہے خدا شناس، پہچاننے اور جاننے والا، قال کا مطلب ہے گفتگو یا مباحثہ، اور ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار، جتنی بار آپ سے ممکن ہو سکے ویڈیو کو بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کی جو روانی ہے وہ بھی آ سکے، اور بار بار گھر میں بھی اس کی دہرائی ضرور کیجیے گا۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، بار بار ان کو پڑھنے سے آپ کی روانی بہتر ہو سکے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔